خیانت، امانت کا مضمون میں نے 4 5 6 جمعے چلایا، اللہ کی توفیق سے آج ہے خیانت امانت میں۔ حدیث میں آیا، مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، حدیث میں آتا ہے، پیغمبر صحابی بیان کرتا ہے، راوی کہتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ دیا، کھڑے ہو کے بیان فرمایا، چوری کے بارے میں، چکاری کے بارے میں، خیانت کے بارے میں بیان فرمایا میرے صحابہ کہیں ایسے نہ ہو کہ دن قیامت کا ہو تم میں سے ایک اپنے کندھوں پہ اونٹ اٹھایا جو اس نے چوری کیا تھا، جو اس نے کسی کی مال کی خیانت کی تھی، اپنے کندھوں پہ اونٹ اٹھائے، وہ بلبلاتا ہے، وہ آتا ہے میرے پاس، کیا کہتا ہے؟ اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری امداد کرو، میں مارا گیا۔ میں کہوں گا دن قیامت کے لا املک لک شیئا، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے کہا نہیں تھا، میں نے بتایا نہیں تھا، قد بلغتک، بھائی میں نے تم کو پورا اسلام پہنچا دیا تھا، ہاتھ کی پہنچا کے آیا تھا، بتا کے آیا تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے گا اللہ کے پیغمبر با اختیار نہیں ہے، بے اختیار، با اختیار ہے اللہ رب العالمین کی ذات پاک۔ ہمارا دوسرا بندہ آئے گا، اس نے کندھوں پہ بکری اٹھائی ہوگی جو اس نے خیانت کی کسی کی مال کی، وہ بھی کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر میری امداد فرماؤ، میں اس کو بھی کہوں گا لا املک لک شیئا قد بلغتک، میں ہر بات پہنچا کے آیا تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی فرمایا کوئی بھیڑ اٹھائے ہوئے ہے، کوئی بکری اٹھائے ہوئے ہے، کوئی سونا اور چاندی اپنے کندھوں پہ جو چوری کیا، خیانت کی کسی کے مال کی، وہ اٹھا کے مجھے آواز دے رہا اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مارا گیا، آج میری امداد فرما دو، اغثنی یا رسول اللہ۔ اللہ میں کہوں گا نا، کوئی کپڑے اٹھائے ہوئے ہوگا، یہ تھان جو چوری کیے، کوئی سونا چاندی کو اور مال، میں سب سے کہوں گا لا املک لک شیئا قد بلغتک، میں نے بات کو پہنچا دیا، اسلام پہنچا دیا تھا تم نے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تم نے خیانت کی بھگتو۔ اللہ، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ، مسلم بخاری کی روایتیں ہیں، بیان کرتا ہے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا، عامل بنا کے، تحصیلدار بنا کے، ہوتا ہے تحصیلدار پنڈا چاندے زکات لینے والے، تحصیلدار بنا کے بھیجا، وہ گیا، اس نے جو مال جمع کرنا تھا لوگوں سے لیا۔ جب پیغمبر، یہ ساری احادیث آج سننے والی ہیں توجہ سے، جب واپس آیا کہتا اللہ کے رسول یہ تحفہ دیا گیا ہے مجھے، جو مال لینے آپ نے مجھ کو بھیجا، یہ تمہارا مال ہے، یہ اہدی لی ہی لاکا، یہ تمہارا مال جو تم نے تحصیلدار بنا کے بھیجا، یہ تمہارا مال ہے، یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، تحفہ، یہ مجھے ہدیہ ملا ہے، یہ میرا ہے، اہدی لی۔ پیغمبر علیہ السلام غصے میں آ گئے، حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم، آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام، فرمایا میرے صحابہ، وہاں الفاظ حدیث میں ہیں، یہ بندہ جو ایسے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا مال تم نے بھیجا تھا، تم کو میں نے دے دیا، تحصیلدار کی شکل میں گیا تھا بن کے، یہ تمہارا ہے، یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام غصے میں آئے، فرمایا میرے صحابہ، یہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہتا گھر میں اس کو نہ بھیجتا، پھر میں دیکھتا اس کو تحفہ کون دیتا، کیا بات فرمائی، اس کو تحفہ کون دیتا، یہ گھر میں بیٹھا رہتا، اس کو تحفہ کون دیتا، فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اگلی روایت میں ہے جو عدی بن عمیرہ کی ہے، وہ بھی مسلم کی ہے، اس میں کیا آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ایسے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ،
کوئی آدمی کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے، تحصیلدار بنایا جاتا ہے، اگر وہ ایک سوئی بھی رکھتا ہے، سوئی بھی، اس سوئی کی بنا پر جہنم میں ڈالا جائے گا، اس نے خیانت کی ہے سوئی کی بنا پر۔ حدیث میں آتا ہے ایک انصاری کھڑا ہوا آپ کی یہ بات سن کے، آپ کا فرمان سن کے، کہتا اللہ کے رسول آپ نے مجھے ایک عہدہ دیا تھا، عامل بنایا تھا، کسی کام کے لیے مقرر فرمایا تھا، اللہ کے رسول میں نہیں جاتا، میری توبہ، اگر سوئی بھی گم ہو جائے یا سوئی بھی ہم رکھ لیں، ہمیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا، میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام فرمایا تجھے کیا ہوا ہے، میں نے تو عام حکم دیا ہے، تجھے کیا ہوا ہے؟ کہتا نا جی آپ نے یہ فرمایا ہے، سوئی کا نام آپ نے دیا، سوئی تو کوئی اس کے حیثیت نہیں ہے۔ پھر فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے، ہاں میرے صحابہ میں دوبارہ کہتا ہوں، دوبارہ حکم دیتا ہوں، دوبارہ فرمان جاری کرتا ہوں میرے صحابہ، جس نے تحصیلدار بن کے بھیجا گیا وہ تمام مال میں سے جو ہم نے اس کو زکوٰۃ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں سوئی بھی چھپا لی، اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ، غزوہ خیبر کی بات ہے، جناب عمر بن خطاب راوی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ سبھی روایتیں مسلم کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر ہم نے دیکھا ایک بندہ شہید ہو گیا، وہ دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، ہم نے کہا فہو شہید، فہو شہید، فہو شہید، ہم ایسے کہتے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں جب ان کے پاس، اس بندے کے پاس سے نبی علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے تو بڑا کام کیا اسلام کے لیے، بڑا مال کا مارا ہے، بہت جنگ کی ہے، یہ شہید ہے حقیقی معنوں میں، فہو شہید۔ اور سنیے گا دوستو کیا فرماتے ہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میرے صحابہ، کلا انی رأیتہ فی النار، کلا، غور کیجئے گا، کلا انی رأیتہ فی النار من ابائن غلہ، من ابائن غلہ، من ابائن غلہ۔ میرے صحابہ تم اس کو شہید کہہ رہے ہو؟ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، محمد مصطفیٰ نے جہنم میں دیکھا اس کو، اور میرے صحابہ یہ جہنم میں گیا ہے، اس نے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے ایک چادر چوری کی ہے، چادر، کوئی حیثیت ہے چادر کی؟ اس نے کپڑا چادر چوری کی ہے، خیانت اس نے کی ہے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے، لہذا میں محمد کہہ رہا ہوں انی رأیتہ فی النار، یہ جہنم میں گیا ہے۔ اللہ، ہم دیکھیں ہمارا کیا حال ہے۔ ایک اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتا ہے کہ غزوہ خیبر ہوا، مال غنیمت میں کچھ سونا چاندی اور مال مویشی ہاتھ نہیں آیا، کوئی کپڑے ہیں، کوئی اجناس ہیں، اس قسم کا مال ہمارے ہاتھ آیا، ہمارے ہاتھ ایسا مال آیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام، یا غوث بھائی اب علماء نے یہاں بات نہیں کی، وہ غلام کیسا ہوگا، نیا مسلمان ہوگا، دل سے منافق ہوگا، ہمیں اس بات کا نہیں پتہ، نہیں بتایا گیا، وضاحت نہیں ہے۔ آپ کا ایک غلام، اس نے آپ کے ساتھ وادی میں آئے، پیغمبر علیہ السلام آپ نیچے اترے، وہ آپ کی سواری کا کچاوا اتار رہا تھا کھڑے ہو کے، ایک غیبی تیر آیا، غیبی تیر، غیبی ایک تیر آیا، وہ اس کو لگا، وہ فوت ہو گیا۔ ہم نے کیا کہا؟ ہنی اللہ کا ہوا شہید یا رسول اللہ، ہنی ان ہوا شہید یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول مبارک ہو، یہ شہید ہو گیا ہے، اللہ کے رسول مبارک ہو، یہ تو شہادت کے مرتبے کو پہنچ چکا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان الشملۃ لتلتہب علیہا لتلتہب النار۔ اللہ، ایک شملہ، ایک چادر، شملہ
ایک چادر جو اس نے مال غنیمت سے اخذہا من الغنائم یوم خیبر قبل ان یکتسم، مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے جو اس نے مال غنیمت سے چادر چرائی تھی میرے صحابہ، اس کی وجہ سے یہ چادر وہ جہنم کی آگ میں آگ بن کے اس کو جلائے جا رہی ہے، اس کو جلائے جا رہی ہے۔ وہ چادر ایک مال غنیمت سے چرائی اس نے، ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ کون فرما رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔